بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامی لشکر کی مکہ کی طرف پیش قدمی۔ ابو سفیان اپنی تمام کوششوں میں جب ناکام ہو گیا اور مکہ واپس لوٹ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ کی طرف اپنا ایک لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ بھی تھے۔ حضرت عباس جو ابھی تک مکہ ہی میں رہ رہے تھے، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام جفا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے گھر والوں کو مدینہ بھجوا دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پڑاؤ مراون زہران میں تھا۔ مکہ یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام نے اور فوج کے تمام لوگوں نے دور دور اپنے پڑاؤ ڈال کر آگ روشن کر لی۔ اب جب قریش مکہ کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچی تو پتہ کروانے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مراون الزہران میں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور ایمان لے آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لے جانا، وہاں پر کھڑا کر دو تاکہ اللہ کے لشکر کا نظارہ یہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور یہ فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہوگی، جو ہتھیار ڈال دے گا اسے امان ہوگی، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہوگی، یا اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہوگی۔ جب ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ امن کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو یہ بھی بتا دیا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے اور معمولی سی جھڑپ میں تقریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ یہ وہی کوہ صفا ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قریش مکہ کو پکارا تھا اور دین اسلام کی دعوت دی تھی۔ اب مسجد حرام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونچنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی، باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے خطاب فرمایا، قریش کے لوگوں،
تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، یعنی آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، کسی بات کے بارے میں حساب نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر سے کام لیا اور قریش مکہ کو معاف کر دیا۔ اب بچوں، ہم نے یہ جانا کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکے کو فتح کر لیا، اور تاریخ میں ہمیں ایسا واقعہ کہیں نہیں ملتا۔ ہمارے پیارے نبی نے اس موقع پر اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے رسول اللہ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا اور ہر طرح کا ظلم کیا تھا۔ یہ وہی کفار مکہ تھے جو رسول اللہ کے سامنے اب بے بس کھڑے تھے اور معافی کے طلبگار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لیا، اور یوں مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کر لیا۔ جی بچوں، اب آپ نے اس کے تفصیلی سوالات کے جوابات کاپی میں لکھنے ہیں، مختصر جوابات کرنے ہیں، اور خالی جگہ جو ہے اس کی وہ آپ نے بک پہ ہی کرنی ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔